نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 45 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل انبیاء کو بھیجتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح قسم کی نشانییں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی تائید کی جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، کیا پس جب کبھی بھی وہ لائے تمہارے پاس رسول، بما ان احکامات کو لا تہوی انفسکم، جن کو تمہارے جانوں نے پسند نہیں کیا، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، پس ایک گروہ کا تم نے تکذیب کی، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لانے والے تھے۔ سبق الغایات فی ربط الآیات میں ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ جوڑ اور ربط کیا ہے؟ پیچھے بنی اسرائیل کی کوتاہیوں کا، ان کی خامیوں کا ذکر تھا۔ ان میں یہ بھی خامی تھی، ان میں یہ بھی خامی تھی، ان میں یہ بھی خامی تھی۔ تو اب سوال پیدا ہو سکتا تھا، آیا اتنی خامیاں ان میں تھی، آیا اللہ نے ان کے پاس انبیاء کو نہیں بھیجا تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے؟ تو اس کے جواب کے لیے یہ آیات نازل کی، نہیں، ہم نے ان کے پاس انبیاء علیہم السلام کو بھی بھیجا، لیکن اس کے باوجود وہ ان خامیوں سے باز نہیں آئے۔ تو اب اس کا ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ اب کون سی کتاب تھی؟ تو مفسرین نے لکھا اس کتاب سے مراد تورات ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی کتاب دی۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہم اللہ تعالی ایک روایت نقل کرتے ہیں تفسیر کبیر میں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان التوراۃ لما نزلت امر اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام بحملها، اللہ نے جب تورات کو نازل کیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ اس کتاب کو اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میں اس کتاب کو نہیں اٹھا سکتا۔ فَبَعَثَ لِكُلِّ آیَةٍ مَلَكًا، اللہ نے تورات کی ہر آیت کو اٹھانے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا۔
چنانچہ فرشتے بھی ان آیات کو نہ اٹھا سکے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ لِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا مَلَكًا، امام رازی لکھ رہے ہیں، تو اللہ نے ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ بھیجا کہ اس کے ایک ایک حرف کو اٹھاؤ، فرشتے بھی نہ اٹھا سکے۔ فخفف اللہ علی موسیٰ، تو اللہ نے پھر ہلکا کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کتاب کو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھا سکے۔ دیکھو اللہ کی کتاب کا کتنا وزن تھا۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہ قف کہتے ہیں انسان کی گدی کو، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اللہ نبی بھیجتے رہے، اللہ نبی بھیجتے رہے۔ تفسیر جمل میں لکھا ہے، جمل میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے درمیان اللہ نے 70,000 70,000 انبیاء کو بھیجا، 70,000 انبیاء کو بھیجا۔ وقیلا، اور بعضوں نے کہا نہیں 4,000 انبیاء کو بھیجا۔ وَكَانُوا جَمِيعًا عَلَى شَرِيعَةِ موسیٰ علیہ السلام، تو سارے انبیاء علیہ السلام نے جو حکم دیا اس قوم کو، کس کا حکم دیا؟ نئے شریعت نہیں لے کے آئے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے درمیان کتنے نبی آئے؟ 70,000۔ یہ ایسے بد نصیب تھے بنی اسرائیل والے، پھر بھی باز نہیں آئے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم پے در پے بھیجتے رہے ان کے بعد رسولوں کو۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح قسم کے معجزات۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات کیا دیے کہ احیاء الموتى، جیسے کہ اللہ کے حکم سے یہ زندہ کیا کرتے تھے۔ مادرزاد جو ابرس والا ہوتا تھا اور کوڑ کی بیماری میں جو مبتلا ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے صحیح کیا کرتے تھے۔ یہ جو لفظ عیسیٰ ہے، تفسیر کشاف میں علامہ جار اللہ زمخشری نے لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ یہ سریانی کا لفظ جس کا معنی ہوتا ہے یسوع کے، اور اس کا معنی لغت عربیہ میں ہوگا وَمَعْنَاهُ الْمُبَارَكُ، اور مریم کا معنی بمعنى الخادم، بمعنى الخادم۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب و تفسیر کے اندر مریم کا معنی لکھا ہے العابدہ، عبادت کرنے والی، اور عیسیٰ کا معنی لکھا ہے السید۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے، یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ جبرائیل کو روح القدس کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں روح کی تعریف یہ ہے اس جسم نورانی کو کہتے ہیں جو انسان کے جسم کو حیات بخشے، اور جبرائیل امین کو روح القدس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قلوب کی حیات کا سبب بنتا ہے جبرائیل امین۔ یہ تشریح کی ہے علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے۔ افکلما جاءکم رسول، پس جب کبھی بھی آئے تمہارے پاس رسول، بما ان احکامات کو لے کر، لا تہوی انفسکم، جن کو تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا۔ اس زمانے کے اندر بھی لوگ ایسے ہیں، استکبرتم،
تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا اللہ کے احکامات کو ماننے سے۔ ففریقاً کذبتم، تو ایک فریق نے تم میں سے تکذیب کی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور جبرائیل امین کے بارے میں، جبرائیل امین حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے بچپن سے لے کر جب تک آسمان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھایا نہیں گیا، تب تک ہمہ وقت جبرائیل امین حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، یہ قرآن کی مزاج کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ اپنا جب موقع آئے گا حیات عیسیٰ پہ، اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بیان کروں گا۔ وقالوا قلوبنا غلف، یہ ایسے بد نصیب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیا کرتے تھے، یہودیوں کو دعوت دیا کرتے تھے، بجائے ماننے کے استہزاءً کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی ایک معنی وقالوا قلوبنا غلف، یہ غلف یہ اغلف کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پردوں کے، کہ ہمارے دل پردوں میں ہے، لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ غلف یہ جمع ہے غلوف ان کی، جس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے جو دل ہیں حکمت، بصیرت اور علم سے لبریز ہیں، لہذا آپ کی باتوں کی ہمیں ضرورت نہیں، ایسے بدبخت ہیں۔ تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ بل لعنہم اللہ، بلکہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے، علامہ سیوطی نے لکھا، جب لعنت کا معنی ہوتا ہے جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس کا یہ معنی ہوتا ہے بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ کی ان پہ لعنت ہے۔ یہ بتاتا جاؤں کسی مخصوص آدمی پہ لعنت کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ کہنا کہ تجھ پہ لعنت ہو، تیرے ابا پہ لعنت ہو، تیری بیوی پہ لعنت ہو، یہ ایسے الفاظ ہیں جس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ ہاں علی الاطلاق یہ کہا جا سکتا ہے کافروں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اس کی گنجائش ہے، بلکہ ان پر اللہ نے لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس کے بارے میں علماء مفسرین نے عجیب بات لکھی کہ کم چیزوں پہ وہ ایمان لانے والے ہیں، یا ایمان لانے والے ان میں سے بہت کم لوگ ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جب بھی کوئی دین کی بات کرے یہ جواب نہ دینا کہ مجھے پہلے سے پتہ ہے، مجھے دعوت نہ دو۔ آج ہمارے تبلیغ والے جب جاتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہ دعوت دو، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہ جواب وہ بھی دیا کرتے تھے وقالوا قلوبنا غلف والے۔ لہذا جو بھی بات دین کی کرے محتاج بن کے سننا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔